رکاوٹیں بہت زیادہ آ جائیں، پریشانیاں بہت زیادہ آ جائیں، تو سورہ ہود کی آخری آیت پر غور کر لو، مسئلہ حل ہو جاتا۔ چلیے پہلے اسی آیت پر بحث کر لیتے ہیں۔ مفسر نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، آخری آیت، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ پہلا جملہ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، دوسرا جملہ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے غیب ہیں وہ سب اللہ ہی کے ہیں جی، ساری غیبیات کا مالک وہی ہے۔ یعنی معلوم ہے اس سے کہ یہ کیا کر رہے ہو، بند کرو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون آسودہ حال ہے، خوشحال ہے، اور کون بد حال ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کسے جنت میں جانا ہے اور کسے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کسے اس کی حرکتوں کی وجہ سے تباہ و برباد کرنا ہے اور کسے اس کی نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں عروج دینا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر ناممکن ہے، کر ہی نہیں سکتے آپ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ظرف کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اچھا، دوسرا جملہ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر معاملہ اس کی طرف لوٹایا جائے گا، ہر معاملہ جی۔ ظالم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، مظلوم نے کتنے ظلم برداشت کیے ہیں، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اب سب غیب کا علم اسے ہی ہے، ساری چیزیں وہی جانتا ہے، اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جا رہی ہے۔ تو آپ کو صرف دو کام کرنے ہیں، کیا؟ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو۔ رہا معاملہ دنیا والوں کا تو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کون کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ ہے بہت اہم چیز ہے، سارے غیب کا علم اللہ کو، اور سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں، برابر۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، جب راستے میں اتنی رکاوٹیں آ جائیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو، تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو، خلاص۔ سورہ ہود کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، دو کام کرو، ایک تو استغفار کرو، دوسرے توبہ کرو۔ دیکھو استغفار و توبہ میں فرق ہے۔ المغفرۃ یا التوبۃ توصل الی المغفرہ، جی، آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، گویا توبہ مغفرت کا ذریعہ ہے، جی، مغفرت کا ذریعہ یہ بتایا گیا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ توبہ ذریعہ ہے مغفرت کا، لیکن مغفرت کو پہلے لایا گیا ہے۔ کیوں پہلے کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ مقصود یہی ہے، توبہ کا مقصد کیا ہے، اللہ معاف کر دے، تو مقصد کو پہلے ذکر کیا گیا اور وسیلے کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ یہ قرآن حکیم کے بولنے کا انداز ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر توبہ کرو، یعنی اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ تو مقصد کیا ہے؟ استغفار، مغفرت، اور ذریعہ کیا ہے؟ توبہ۔ یہ دونوں چیزیں اگر کر لو، آگے بتایا جا رہا ہے، یمتعکم متاعا حسنا، تو اللہ تمہیں دنیا میں یعنی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک متاع حسن عطا فرمائے گا۔ متاع حسن کا مطلب بہترین زندگی، بہترین سامان۔ اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ متاع لفظ استعمال کیا گیا۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا فائدہ، تھوڑا فائدہ، اس لیے کہ آگے الی اجل مسمى ہے۔ دنیا میں تمہیں جو زندگی عطا کی گئی ہے مختصر ہے، اور جتنا کچھ دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو ایک دن تو اسے ختم ہو جانا ہے، الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک ہے یہ تمہارا فائدہ اٹھانا۔
جی تو الی اجل مسمى کہا گیا. اور حسن اس کی صفت لا کر کے ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نہ توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں, ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے, بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہو. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ یمتعکم متاعا حسنا, اللہ تمہیں دنیا میں متاع حسن عطا فرمائے گا. یہ تو ان کو بھی ملا ہے. اللہ فرما رہا ہے انہیں متاع ملا ہے, حسن نہیں ملا ہے. ایک مدت معینہ تک عیش و آرام کے سارے اسباب ان کو دے دیے گئے ہیں, لیکن یہ اسباب ایک تو متعینہ مدت کے لیے ہیں جی, اور دوسرے یہ حسن نہیں ہے, اس لیے کہ ایک مومن کو ایک چیز دی جاتی ہے اور ایک چیز کافر کو دی جاتی ہے, دونوں میں فرق ہے. جیسے میں نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا تھا کہ آپ نے گھر میں طوطے کو پال رکھا ہے اور اسے پنجرے میں قید کر دیا ہے, پنجرے میں رہتا ہے, دیکھو قید ہے وہ, اور اس کے بعد آپ دروازہ کھولتے ہیں پنجرے کا, اس کے اندر آپ پھل رکھ دیتے ہیں, مٹھائی رکھ دیتے ہیں, مرچی رکھ دیتے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں اس طوطے کے لیے اس پنجرے میں, پنجرے کا دروازہ کھول کر رکھ دیتے ہیں. یہ جو آپ دے رہے ہیں اس کو نعمتیں, یہ خوشی سے دے رہے ہیں, رضا سے دے رہے ہیں نا. ایک چوہے نے پریشان کر رکھا ہے, پورے مکان میں گھومتا رہتا ہے یہ چوہا, کہیں بھی منہ ڈال دیتا ہے, کہیں کپڑا رکھا ہوا کاٹ دیتا ہے, پریشان ہے آپ. تب آپ اس کے لیے ایک پنجرا لاتے ہیں اور پنجرے کے اندر وہی چیزیں رکھ دیتے ہیں, وہی نعمتیں جو آپ نے طوطے کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب چوہا آتا ہے, آہا کیا نعمتیں ہیں, اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے جیسے ہی پنجرے میں داخل ہوتا ہے, پنجرے کا دروازہ سلام شٹ, اوپر سے نیچے بھڑاک سے بند ہو جاتا ہے. اب یہ بھاگتا پھرتا ادھر نکل نہیں سکتا. تو دیکھیے نعمتیں دونوں کو دی گئی ہیں جی, ایک کو متاع ملی ہے اور ایک کو متاع حسن. طوطے کو جو نعمت دی گئی ہے متاع حسن ہے, اور چوہے کو جو متاع دی گئی ہے وہ صرف متاع ہے, متاع حسن نہیں ہے جی. ان کو اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کی بڑی زبردست پکڑ ہونے والی ہے, بڑی زبردست پکڑ ہونے والی ہے. یہ فرق ہے یمتعکم متاعا حسنا پر جو ایک سوال اٹھا اس سوال کا جواب ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. اور یہ متاع جو بھی ملی ہے الی اجل مسمى, ایک مقررہ مدت تک ہے, اس کے بعد یہ چھین لی جائے گی. آپ کو کچھ بھی ہاتھ سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. چند گز کپڑا لے جا سکتے ہیں, وہ بھی اتار لیا جاتا ہے, وہ سب کیڑے کھا لیتے ہیں, اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے جی. کچھ لے جانے کی اجازت نہیں یہاں سے جی. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا, متاع اس کو بھی دی گئی اور متاع اس کو بھی دی گئی. اللہ کے فرما بردار کو بھی متاع دی گئی, سامان زیست دیا گیا, اور اللہ کے نافرمان کو بھی متاع زیست دیا گیا. لیکن اس کی متاع اللہ کے فرما بردار کی متاع حسن ہے, اور جو نافرمان کو دی گئی وہ صرف متاع ہے. برابر ہے. اچھا, لیکن یہ متاع اور متاع حسن دونوں ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. مومن کی جو متاع ملی وہ بھی ختم ہو جاتی, اور کافر کو جو متاع ملی وہ بھی ختم ہو جاتی. لیکن مومن کا ایک اور فائدہ ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے, وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. کافر کا متاع یہیں ختم ہو گیا, لیکن تم ہمارے ہاں آ رہے ہو, قیامت میں آ رہے ہو, تو ہر فضل والے کو ہم اس کا فضل دیں گے. یعنی آخرت میں بھی اللہ کے فرما بردار کے لیے نعمتیں تیار ہیں, کافر کے لیے نہیں ہے جی. یہ فرق ہے, یہ دو فرق ہے. اچھا, اس میں جو بھی ذی فضل ہوگا, یعنی کوئی زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے, کوئی اور زیادہ فرما بردار ہے, کوئی اور زیادہ فرما بردار ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے فضل کے اعتبار سے نعمتیں عطا فرمائے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟